بچوں آج ہم سب اردو کا سبق نمبر 2 اچھا لڑکا پڑھیں گے۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا تھا۔ سڑک یعنی کہ راستہ، کنارے سائیڈ میں یعنی کہ سڑک کے سرے پر، سڑک کی حد پر۔ نل یعنی کہ ٹیپ جس میں سے پانی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا تھا، آج اس میں پانی دیر سے آیا، یعنی کہ آج پانی آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی بالٹی اور اپنے اپنے گھڑے یعنی کہ پانی بھرنے کے لیے برتن لے کر پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ ویٹ کر رہے تھے کہ پانی کب آئے گا۔ یہ سب لوگوں کے گھڑے، بالٹی، پانی کے برتن ہے نا، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پانی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ کہاں ہے بوڑھی عورت؟ یہ رہی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت کی بالٹی۔ جیسے ہی پانی آیا، آس پاس کھڑے لوگ جھپٹ پڑے۔ بچوں، جھپٹنا یعنی کسی چیز کے اوپر تیزی سے آگے بڑھنا، کسی چیز کو چھیننے کی کوشش کرنا، کسی چیز کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا، اور اپنے اپنے برتن بھرنے لگے۔ جیسے ہی پانی آیا، آس پاس کھڑے لوگ جھپٹ پڑے، یعنی کہ جلدی سے پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے اپنے برتن بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے پاس کئی گھڑے اور بالٹیاں تھیں، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک سے زیادہ بالٹی تھی، ایک سے زیادہ پانی بھرنے کے لیے برتن تھا۔ ان کو پانی بھرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ کافی یعنی کہ زیادہ، یعنی کہ جو بہت ساری بالٹیاں تھیں تو ان کو پانی بھرنے میں بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ جو بوڑھی عورت تھی وہ بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پیچھے رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورت جو تھی وہ بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار پیچھے رہ جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ تو کمزور ہوتے ہیں اور اس لیے اسے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بچوں، پریشان مطلب تکلیف میں جب کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ پریشانی میں ہوتا ہے، اور بوڑھی عورت پریشان تھی کیونکہ وہ پانی نہیں بھر پا رہی تھی۔ قاسم اپنی بالٹی میں پانی بھر کر جب نل کے پاس سے ہٹا تو اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ کسے دیکھا قاسم نے؟ بوڑھی عورت کو۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بالٹی کا پانی اس کی بالٹی میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، قاسم کو دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ تو قاسم نے کیا کیا تھا؟ جب قاسم اپنی بالٹی بھر کر پیچھے آیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت پریشان ہے، پانی نہیں بھر پا رہی ہے، تو اس نے اپنی بالٹی کا پانی بوڑھی عورت کی بالٹی میں ڈال دیا۔ تو بوڑھی عورت خوش ہو گئی اور قاسم کو دعائیں دینے لگی۔ بچوں، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو بوڑھی عورت قاسم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی اور اپنی بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر چلی گئی۔ قاسم نے بوڑھی عورت کی بالٹی بھر دی تھی، اس لیے وہ قاسم کو دعائیں دے کر اپنی بالٹی لے کر گھر چلی گئی۔ سچ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے یعنی دوسروں کے کام آتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کی مدد کریں۔ آپ کو کہانی سمجھ میں آ گئی؟ کہانی میں قاسم نے بوڑھی عورت کی مدد کی، ٹھیک ہے، اور بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں دیں۔
تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے لوگوں کی یعنی سب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہم نے سبق نمبر 1 دعا میں سوال کے جواب ڈھونڈنا اور سوال کے جواب کو لکھنا سیکھا تھا۔ ہم پھر سے دہراتے ہیں اور نئے سبق کے سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نل کہاں لگا تھا؟ اس کا جواب سوچئے، کہاں لگا تھا نل؟ سڑک کے کنارے ایک نل لگا تھا۔ کہاں لگا تھا؟ سڑک کے کنارے۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے ہمارا پہلا سوال۔ ہم نے سوال لکھا اور ہم نے کہاں جو ہے وہ کلر سے لکھا، نل کہاں لگا تھا، اور سوالیہ نشان ہم نے کلر سے لگایا۔ جواب نل کہاں کی جگہ ہم نے لکھا سڑک کے کنارے، لگا کی جگہ لگا اور تھا کی جگہ تھا، سوالیہ نشان کی جگہ ڈیش۔ نل سڑک کے کنارے لگا تھا۔ 1 2 3 تین الفاظ ہیں جو ہم نے سوال میں کہاں کی جگہ، سوال میں سے کہاں کی جگہ لکھے ہیں۔ ہم نے سوال میں سے کہاں نہیں لکھا، کہاں کی جگہ ہم نے 3 الفاظ لکھے ہیں سڑک کے کنارے، باقی نل، لگا اور تھا ہم نے سوال میں سے ہی کاپی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نل کہاں لگا تھا؟ نل سڑک کے کنارے لگا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرا سوال، لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ رہا ہمارا جواب، بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے لوگ؟ پانی آنے کا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہمیں اب جواب پتہ ہے، اب ہم اسے لکھیں گے کس طرح؟ پہلے ہم نے سوال لکھ دیا اپنا پورا اور جواب کو دہرایا، لوگ پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو سوال میں سے ہم نے جواب میں کس چیز کو ریپیٹ نہیں کیا، تو ہم کس چیز کو کلر سے لکھیں گے؟ لوگ کی جگہ لوگ آ گیا، کس چیز 2 الفاظ ہیں، ان 2 الفاظوں کو ہم نے 2 نئے الفاظوں سے بدلا ہے اور وہ 2 الفاظ ہیں پانی آنے، ٹھیک ہے؟ پانی آنے، کا کی جگہ کا، انتظار کی جگہ انتظار، کر رہے تھے۔ ہم نے کس چیز کو پانی آنے سے ریپلیس کیا ہے بس، باقی سب کچھ ہمارا سوال میں سے آ گیا۔ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ لوگ پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، سوال نمبر 3، بوڑھی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی؟ پھر سے پیچھے جاتے ہیں، بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی، پیچھے رہ جاتی، ٹھیک ہے؟ تو کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی؟ نل تک۔ ہم نے سوال لکھا، سوال میں ہم نے کہاں رنگ سے لکھا ہے، تو بوڑھی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، کہاں کی جگہ ہمارا جواب والے الفاظ آئیں گے، بوڑھی عورت بار بار کہاں کی جگہ نل تک، کیا آیا؟ نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ہم نے کہاں کی جگہ لکھا ہے نل تک، باقی سب کچھ ہم نے سوال میں سے ہی کاپی کیا ہے۔ بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب دیکھیے اگلا سوال، بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں کیوں دیں؟ کیوں دیں بچوں قاسم کو دعائیں؟ کیونکہ دیکھیے قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی بالٹی کا پانی اس کی بالٹی میں ڈال دیا،
تو اس طرح قاسم نے کیا کیا، قاسم نے بوڑھی عورت کی مدد کی، کیونکہ وہ بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی، تو قاسم نے بوڑھی عورت کی مدد کی۔ تو بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں کیوں دی؟ کیونکہ قاسم نے بوڑھی عورت کی مدد کی تھی۔ تو ہمارا دعائیں، بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں اس لیے دیں، اس لیے، کیوں کی جگہ ہم نے کیا لکھا؟ اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی سب پہلے ہم نے سوال میں سے لکھا۔ بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں کیوں کی جگہ اس لیے، اور دیں کیونکہ آگے ہمارا جواب، کیونکہ قاسم نے اس کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے اپنے پاس سے لکھا ہے وہ ہے اس لیے اور کیونکہ قاسم نے اس کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں اس لیے دیں کیونکہ قاسم نے اس کی مدد کی تھی۔ چلیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے سبق کی آخری لائن یعنی آخری شعر ہے۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی کہ دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، کون کی جگہ؟ وہ۔ دنیا میں اچھے لوگ کون کی جگہ؟ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس سے لکھا ہے وہ اور جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، باقی ہمارا سوال میں سے۔ دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے، ریڈنگ کریں گے اور سوال جواب کو اپنی کاپی میں لکھ کر یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔